دیکھیے درخواست فائل تو شاید جا سکتی ہے، میرا خیال دینے کے لیے جو ہے وہ اجازت درکار اور آپ کو وجہ بتانی پڑتی ہے. اگر یہ درخواست پر پھر یہ فائل نہ ہوتی 4 سال نہ گزرے، اور نہ صرف یہ 4 سال نہ گزرتا، اس کے کانسیکوینس میں اور بھی بہت ساری حرکتیں ہوئی ہیں جس میں اس وقت کی حکومت بھی شریک تھی، اس وقت کے وزیر قانون بھی شریک تھے، اس وقت کے وزیر اعظم بھی شریک تھے، صدر مملکت شریک تھے. تو بہت کچھ ہوا تو سارے معاملے، اور بہت ساری درخواستیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے ریویو اپلیکیشن فائل کی ہے. کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی عذاب پہنچی، تب وہ جو ہے نا وہ ایک ہو کے وہ درخواست دیتا ہے. اپیل کے لیے بھی اس وقت کرتا ہے، نظر ثانی بھی اس وقت کرتا ہے، اور اگر تب بھی یا کوئی پٹیشن ہو تب بھی. مگر یہ عجیب و غریب کیس ہے کہ جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، جس کو فرض کر لیجیے جس کو بظاہر کوئی تکلیف تھی اس نے تو کوئی درخواست نہیں دی، اور جس کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں پہنچی وہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ میرا خیال ہے سختی کے ساتھ نبٹنا چاہیے. سبجوڈس میٹر ہے، میں نہیں زیادہ اس پہ کرتا، مگر جو ہے نا وہ مطلب یہ ساری باتیں جو ہے نا اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس طرح سے ہوتا ہے یہ تکلیف ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، 2018 میں نوٹس لیا گیا، 2019 میں تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، اور آج جو چیف جسٹس کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، تو اب کیا یہ غلطیاں ختم ہو گئی ہیں جو درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں؟ اس اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو کہتا ہے کہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے وہ غلطیوں کی نشاندہی تو کرے، اور مطلب فرض کریے کہ آپ کے خیال میں ایک غلطی نہیں ہے اور میرے خیال میں غلطی ہو سکتی ہے، کم از کم میں ایجیٹیٹ کروں نا. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں اور اس طرح سے امپلیمنٹیشن کو التوا میں ڈال دے جس وقت اس کی امپلیمنٹیشن ریکوائرڈ تو اس طرح سے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزار دے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے معاملات میں آپ کی اپنے اداروں کی مداخلت نظر آتی ہے. اگر یہ مداخلت بند نہیں ہوئی تو پھر جو ہے نا یہ ملک کا حال جس طرح دگرگوں ہے روز خراب ہوتا جاتا ہے کہ آپ بلیو کریے کہ ہر روز ملک خراب ہوتا جائے گا. آپ کو دستور کے دائرے کے اندر آنا چاہیے، آنا پڑے گا. یہی اس ملک کی قسمت ہے کہ دستور کے دائرے کے اندر، اگر دستور کے دائرے کے اندر 71 سے پہلے چلا گیا ہوتا تو شاید وہ 71 کا واقعہ پیش نہ آتا. آج بھی جو ہے نا طاقت کے مراکز جو ہے تو اس پہ عمل کر لے اور دستور کے دائرے میں آج تو یہ ملک جو ہے نا بڑے آہستہ آہستہ ترقی کی راہ میں. ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا منی فاروق، آپ کی جانب بڑھتے ہیں. دستور کے دائرے میں ہمیں آنا ہوگا، اور دستور میں جب ابھی جو بات چیت ساری اس کیس کے حوالے سے واپس آتے ہیں اس کے اوپر جو سارے معاملات کہے گئے کہ جی درخواست واپس لے رہی ہے، وجہ بتا دیں، وجہ نہیں بتائے گی، تو قانون میں یہاں پر کیا کہتے ہیں جب آپ نے کوئی درخواست واپس لینی ہے تو وجہ آپ کو عدالت کو بتانا ضروری ہے، یا وجہ بتائے بغیر بھی آپ یہ درخواست کو واپس لے سکتے ہیں، اور یہ معاملہ کس طریقے سے چلتا ہے پھر؟ دیکھیے عام حالات کے اندر تو یہ ایک نارمل کم از کم ہائی کورٹ کے حوالے سے، ہم ہائی کورٹ میں تو عام طور پر ہوتا ہے کوئی اپیل فائل کی جاتی ہے، کوئی درخواست ہے واپس لے لی جاتی ہے، عدالت لکھ دیتی ہے ڈسمس ایز وڈراؤن. لیکن کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب یہاں موجود ہیں تو میں ان سے سوال بھی کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے. کامران صاحب یہ فرمائیے گا اس معاملے کے اندر جہاں عدالت بھی کہہ رہی ہے اور آپ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ آپ اگر فیصلے کے اندر غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اداروں کی جانب سے کہ اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی جائے. ایسی صورتحال میں کیا جو ریویو پٹیشنر ہے وہ عدالت کو ریٹرن جواب دینے کا پابند ہے کہ میں اسے کیوں واپس لے رہا ہوں، یا صرف یہ 2 سطور میں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کیا گیا ہے اپنے ادارے کی جانب سے کہ میں اس ریویو پٹیشن کو بحیثیت وکیل واپس لے لوں؟ تو اس میں روشنی ڈالیے گا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذات جو کر لیجیے گھر میں رہ رہا ہوں، میں تھوڑا میں اپنی کمائی سے بنایا، اس کے حوالے سے کوئی معاملہ جو ہے نا چاہتا ہے میں کوئی چیز واپس لے لیتا ہوں تو یہ میری ذات ہے، میرے پاس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی چیزیں واپس لے لیتا ہوں. کچھ چیزیں قوم سے ملک سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ ملک قوم اور اس میں بیٹھے، آپ اس ملک مملکت میں عہدے پہ بیٹھے عہدے کو استعمال کر لیتے ہیں اور پھر ریویو فائل کرتے ہیں سالوں کے بعد کہ نہیں جی سوری میں نے کہا تھا کہ غلطی یہ اس فیصلے میں ہے، اب میں کہتا
نہیں ہے یا میں وڈرو کروں تو پھر یہ کوئی سینکشن نہیں رہ جائے گی. وہ شخص جس نے اس ریویو کو سائن کیا تھا, ریویو تو یہاں کاؤنسل سائن کرتا ہے, اور جس نے اس کو اتھورائز کیا پاور دی تھی ٹو فائل دی ریویو پٹیشن, اس کو تو کم از کم جو ہے خیال ہے کہ سامنے آنا چاہیے کہ بتاؤ کہ تم نے کہا تھا, تم نے انسٹرکشنز دی کو کیس میں یہ غلطیاں ہیں, انسٹرکشنز واپس کیوں لے رہے ہو, اب پرابلم. ٹھیک ہے کامران صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی ہمیں حافظ احسان صاحب ماہر قانون انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. حافظ صاحب, آج چونکہ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے, آج سماعت ہوئی, حکم نامہ جاری کیا گیا. اچھا, یہاں پر جو دو اہم چیزیں جس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, جب وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے, تو تب چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے, اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی. اب یہاں پر دو ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں, ایک تو اختیار اور ایک فریق بننا. ان دو ٹرمز کو انڈیویجولی قانون میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ایک ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو سول ریویو ہے, جب آپ فائل کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈائریکٹ پارٹی ہوتے ہیں, یا آپ رسپونڈنٹ اوریجنل کیس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہوتے ہیں, یا آپ پٹیشنر ہوتے ہیں. تو دونوں سچویشنز کے اندر اگر آپ کے خلاف کوئی ججمنٹ آتی ہے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ریویو فائل کر سکتے ہیں. ایک تیسری جو وجہ ہے وہ آتی یہ ہے کہ آپ اس کیس کے اندر پارٹی تو نہیں تھے, لیکن سرٹن آبزرویشنز جو ہیں وہ ایسی آئیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریویو کے اندر جانا چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو پہلے ایک ایپلیکیشن دینا پڑتی ہے کہ جی یہ ایک کیس کا فیصلہ ہوا تھا اور میں اس میں پارٹی نہیں تھا, لیکن اس کے اندر کچھ ایسی سرٹن آبزرویشنز آ گئی ہیں کہ جو آبزرویشنز جو ہیں جن کو میں ایڈریس کروانا چاہتا ہوں یا میں اس کو ایکسپنج کروانا چاہتا ہوں آپ کی ججمنٹ سے, تو آپ پہلے مجھے وہ موقع دیں اور مجھے الاؤ کریں, اور اس الاؤ کے بعد جب اگر کورٹ الاؤ کر دیتی ہے تو اس کے بعد جا کے پھر آپ اپنی جو ریویو ہے جو آپ نے ساتھ فائل کیا ہوتا ہے اس کو پھر کورٹ نمبر لگاتی ہے, اور نمبر لگا کے پھر اس کو سنتی ہے. اب اس کیس کے اندر جتنے بھی ریویو آئے ہیں, جس میں 7 ریویو ایسے تھے, وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اندر پارٹیز نہیں تھیں, لیکن ان کو کچھ آبزرویشنز آئیں اور ان آبزرویشنز کی بنیاد کے اندر آ کے وہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اپلیکیشنز فائل کی, امپلیڈمنٹ کی پہلے کی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے ریویو فائل کیا. آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے, چونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ 6 فروری 2019 کو یہ ججمنٹ آئی تھی, اور اس کے بعد کافی عرصہ جو ہے اس چیز کو گزر گیا. تو اب یہ ہے کہ جب یہ آج ججمنٹ لگی ہے پہلی دفعہ اس کے اندر جو ہے, تو یہ سارے انکلوڈنگ گورنمنٹ سب نے یہی کہا کہ ہم اپنی جو اپلیکیشنز ہے اس کو پریس نہیں کرنا چاہتے اور ہم اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز بھی آئیں, اور ان آبزرویشنز کے اندر جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی وہ یہ آئی کہ پہلے آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ کو ریویو فائل کرنا ہے, اور اب آپ کو کیوں خیال آیا کہ آپ نے ان ریویو کو واپس کرنا ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں, اور چلنے کے بعد یہ ہے کہ کچھ چیزیں چونکہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے اس کے اندر کچھ آبزرویشنز ہیں اور کچھ کمپلائنسز ہیں, اور وہ کمپلائنسز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور اس کو اٹارنی جنرل نے ان پیراگرافز کو پڑھا بھی جس کے اندر یہ ساری تقریباً 17 کے قریب آبزرویشنز ایسی ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو باؤنڈ کرتی ہیں کہ آپ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کریں. اب اس کے اندر اٹارنی جنرل نے پہلے 60 ڈیز کا ٹائم سیک کیا, اور پھر اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ 30 اکتوبر تک آیا ہے. اب عدالت نے اس وقت کیا یہ ہے کہ جن ساروں کی اپلیکیشنز آئی ہوئی تھیں ان ساری اپلیکیشنز کو انہوں نے انٹرٹین کیا ہے اور ان کی ریکویسٹ ڈال دی ہے. ابھی کسی ایک بھی جو شخص ہے جس نے ریویو فائل کیا ہے اس کی ریویو کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں, یا یہ ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی, تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا 30 اکتوبر کو, اور 30 اکتوبر کو جا کے اگر وہ چیز پہنچتی ہے وہاں کے اوپر اور کچھ کمپلائنسز وغیرہ آتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے آگے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے, اور اس کے اوپر جو کمپلائنسز ہیں یا ہماری آبزرویشنز آئی ہیں اس کی کس حد تک جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کمپلائنس کر دی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ 2017 کا انسیڈنٹ تھا, 18 کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوئی, اس کے بعد 6 فروری 2019 کے اندر اس کی ججمنٹ آئی. اب آپ دیکھیں کہ ہم 2023 کے اندر ہیں, اور اس 2023 کے اندر آج جو ہے وہ ہمارا 28 سپٹمبر ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو